إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی مشہور سورۃ النصر کی تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی جانب سے مدد آ گئی، نصرت آ گئی، اس کی طرف سے فتح آ گئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورت جہاں غلبہ دین کی بشارت دیتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے وہ مقصد پورا ہو گیا. مقصد یہ تھا دین کو غالب کرنا، وہ مقصد پورا ہو گیا. یہ سورت غلبہ دین کی طرف اشارہ دیتی ہے. وہیں اس سورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا وقت قریب آ چکا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. پیارے نبی کے وفات کی جانب اشارہ دے رہی ہے کہ دنیا میں ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے والے ہیں. یہ سورت اشارہ دے رہی ہے. حضرات، یہ سورت ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے. قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں،
نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس سورت کا نمبر آتا ہے 114، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انسانوں کی طرح اور سارے پیغمبروں کی طرح تقدیر میں جتنی عمر لکھی تھی اپنی مقدر کی عمر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اے پیغمبر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں دیے، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو، کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی یہاں نہیں دیے۔ افئن مت فهم الخالدون، کیا آپ وفات پا جائیں تو یہ کافر ہمیشہ رہ جائیں گے؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ سن 10 ہجری کی بات ہے، سن 10 ہجری تک اسلام کے سارے احکامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور سارے احکامات پہ عمل کر لیے، لیکن ایک حکم باقی تھا جس پر عمل کرنا ابھی باقی تھا، وہ ہے فریضہ حج بیت اللہ، کعبۃ اللہ کا حج، یہ باقی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکہ تشریف لے کر گئے، اور جب میدان عرفات میں آپ ٹھہرے تھے، وقوف عرفہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو میں نے تم پر تمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ حج بیت اللہ کے بعد کی زندگی گویا یوں کہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری میں لگا دیے۔ حج ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے جو ایام بچے ہوئے تھے ان دنوں کو اللہ کے نبی صبح شام آخرت کی تیاری میں لگا دیے، اور آنے والی وہی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں میں بتا رہی تھی اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو اشارے کنائے میں بتا رہے تھے کہ اب میں دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا، لوگو شاید میں اس کے بعد اس مقام پر تم سے ملاقات کرنے والا نہیں، یہ آخری حج ہے میرا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد، اس حج کے بعد شاید میری ملاقات تم سے آخری ہوگی، بعد میں ملاقات نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث پر غور کیجئے ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں آپ ترکتو کے تعبیر پہ غور کیجئے، ترکتو کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اشاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیے۔ جب حج کے بعد اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ لوٹے، مدینہ لوٹنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی شہدائے احد کے پاس تشریف لے کر گئے۔ احد کے پہاڑ کے قریب میں سن 3 ہجری میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ایک ہی مقام پر سب کو دفن کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی اس قبرستان کو گئے، کیوں گئے؟ گویا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ان قبر والوں کو بھی الوداع کہنے کے لیے گئے۔
اے قبر والو، جس عالم میں تم پہنچ چکے ہو میں بھی بہت جلد اس عالم میں آنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی وہاں گئے، حدیث کے الفاظ ہے صلی اللہ علیہم، ان کے لیے اللہ کے نبی دعا کر کے آئے، گویا کہ یہ آخری دعا تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائے احد کے لیے۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کو قریب بلائے اور کان میں کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ فاطمہ کے رونے کو دیکھ کر اللہ کے نبی پھر فاطمہ کو بلائے، پھر کان میں کچھ فرمایا، فاطمہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے کہا فاطمہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کان میں کچھ فرمایا تم رونے لگی، پھر کان میں کچھ فرمایا تم مسکرانے لگی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا لم اکن لافشی سر رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز ہے یہ، میرے ابا جان کی راز کی بات کو میں افشا نہیں کروں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پھر حضرت عائشہ نے کہا اے فاطمہ اب تو بتاؤ نا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اب بتا سکتی ہوں۔ پہلی بار ابا جان نے میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے رونا آ گیا، ابا جان کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، میں رونے لگی۔ میرے رونے کو دیکھ کر ابا جان نے پھر کان میں بلا کر کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، جنت میں میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے میں تم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر میں ہنسنے لگی۔ تو حضرات اس طریقے سے بہت سارے اشارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت، ایک بڑھیا میراث کے مسائل لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی میراث کے مسائل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ تھا بتائے۔ جب بڑھیا جانے لگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اگلے بار آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے مسئلہ معلوم کر لینا، ابو بکر سے مسئلہ معلوم کر لینا۔ سفر کا مہینہ تھا، محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ سفر کے مہینے کی 29ویں تاریخ تھی، بس پر 9 تاریخ کو اللہ کے نبی کی بیماری شروع ہوئی جسے مرض الموت کہا جاتا ہے۔ بیماری شروع ہوئی سفر کے مہینے کی 29 تاریخ تھی اور اتنا درد تھا اللہ کے نبی کے سر میں، اتنا بخار تھا اللہ کے نبی کو، سر پہ جو پٹی باندھے ہوئے تھے، سر پہ جو کپڑا لپٹے ہوئے تھے وہ کپڑا بھی گرم ہو چکا تھا، وہ پٹی بھی گرم ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی اماں عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا بل وانا ورأسا، نہیں عائشہ تمہارے سر سے زیادہ، تمہارے درد سر سے زیادہ میرا درد سر بہت زیادہ ہے، مجھے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دشمنوں نے یہودیوں نے کھلایا تھا۔ ایک یہودی عورت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے موقع پر جو زہریلا گوشت مجھے کھلایا گیا تھا، مرض الموت میں، اس بیماری میں، اس کمزوری میں وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس زہر کا اثر اب مجھے لگ رہا ہے، اس کی تکلیف اب مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ بیماری بڑھتی گئی، بیماری اور بڑھتی گئی، بہت زیادہ بڑھتی گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین ساری بیویوں سے بار بار کہتے تھے این انا غدن، این انا غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ امہات المؤمنین سمجھ گئی، پیارے نبی کی بیویاں سمجھ گئی اشارہ کہ اللہ کے نبی عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساری بیویاں راضی برضا ہو کر کہنے لگی اللہ کے نبی آپ عائشہ کے گھر چلے جائیے اور عائشہ کے پاس رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر نماز ادا کرتے تھے۔
آج ہم کو چھوٹی موٹی بیماری آ گئی، مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ موت کی، مرض الموت ہے یہ ایسی بیماری میں اللہ کے نبی وفات پانے والے ہیں۔ اس بیماری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے، باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، مسجد کو جانا مشکل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو ابو بکر سے جا کر کہنا اب وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے ابا جان بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر وہ کھڑے ہوں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ رو لیں گے، اللہ کے نبی ابو بکر نہیں پڑھا پائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے ہی کہنا جائیں وہ مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کی امامت کروائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً پیارے نبی کی زندگی میں 4 دن پیارے نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے اور امامت کروائے۔ سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ تھا، سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ذرا ہوش آیا تو آپ نے فرمایا 7 الگ الگ کنووں سے 7 مشکیزیں پانی لاؤ، 7 الگ الگ باوڑیوں سے 7 بکیٹ پانی لاؤ اور مجھے غسل دو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا ٹب تھا، اس ٹب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، 7 الگ الگ کنووں سے 7 الگ الگ مشکیزیں پانی لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا، پیارے نبی ذرا صحت محسوس کیے، اتنا صحت محسوس کیے، پھر مسجد کو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ الحمدللہ مسجد کو گئے، نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی خطبہ دیے، لوگوں سے خطاب کیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا، آخری بیان تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہنے لگے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ایک بندے کو آپشن دیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے کہا اس بندے سے کہ جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، چاہے تو تم دنیا میں رہو یا چاہے تو تم آخرت کی طرف آ جاؤ۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کیا، دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا۔ جب یہ بیان سنائے اللہ کے نبی، اس بیان کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے، بہت رونے لگے، کیونکہ حضرت ابو بکر سمجھ گئے یہ اشارہ دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ دنیا سے ابھی جانے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے جب اللہ کے نبی بیمار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس دونوں کے سہارے سے مسجد کے اندر پہنچے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، امام تھے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارے سے فرمایا کہ نہیں نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی ابو بکر کے لیفٹ سائیڈ میں بائیں جانب میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر سارے لوگوں کے امام تھے۔ ابو بکر اللہ کے نبی کی اقتدا کر رہے تھے اور پیچھے مقتدی حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے حضرات 2-3 دن باقی ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو کر جو نماز پڑھی یہ آخری نماز تھی زندگی کی آخری نماز ہے یہ اللہ کے نبی کی۔ ابھی انتقال کے لیے 2-3 دن باقی ہیں، بہت کم دن باقی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں کیے امت کو، صحابہ کو بہت ساری نصیحتیں کیے۔ اس میں سے ایک بہت اہم نصیحت پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔
فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان کرسچنوں پر، ان یہودیوں پر، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، پیغمبروں کے قبروں پر انہوں نے سجدہ کیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں جو غلطی یہود و نصارہ نے کیا، خبردار تم وہ غلطی میرے ساتھ نہ کرنا۔ کرسچنوں نے جو غلطی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دیا، خبردار میرے گزر جانے کے بعد میرے ساتھ تم وہ کام نہ کرنا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا امت نے کتنا پاس و لحاظ کیا۔ آپ دیکھیے ہمارے بھارت میں جتنی مسجدیں ہیں، آپ غور کیجئے، مسجدوں کا تعلق مقبروں سے، مقبروں کا تعلق مسجدوں سے۔ جہاں قبر ہے وہاں مسجد ہے، جہاں مسجد ہے وہاں قبر ہے۔ مسجد کا رشتہ قبر سے نہیں ہونی چاہیے، قبر کا رشتہ مسجدوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ انتقال ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم نصیحت امت کو کی، اور سب سے آخری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، اور یہ جامع نصیحت تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کرنا، غلاموں خادموں کے ساتھ احسان کرنا۔ نماز کہہ کے اللہ کے نبی نے حقوق اللہ کی طرف اشارہ کیا، اور غلاموں کی طرف اشارہ کر کے انسانی طبقے میں سب سے کمزور طبقہ غلاموں کا ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے حقوق العباد کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ دلائی۔ گویا اللہ کے نبی کی یہ جامع نصیحت تھی، حقوق اللہ میں بھی آگے رہو، حقوق العباد میں بھی آگے رہو، دونوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی، زندگی کا آخری دن تھا پیارے نبی کا، پیارے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے۔ فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا کمرہ مسجد سے لگا ہوا تھا، پردہ ہٹاتے تو مسجد نظر آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی پردہ ہٹا کے لوگوں کو دیکھے، مسجد صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، پوری مسجد مصلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی اس منظر کو دیکھ کر اتنی خوشی محسوس کیے، اتنی خوشی محسوس کیے، مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے، آپ کے مسکراہٹ کو صحابہ کرام نماز کی حالت میں محسوس کیے، آپ کی مسکراہٹ کو مصلی پر کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر صدیق بھی محسوس کیے۔ کیوں اتنی خوشی ہوئی اللہ کے نبی کو؟ کیونکہ اللہ کے نبی جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، مسجدوں کو آباد کرو، نمازی بن جاؤ، سارے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے، اس لیے مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نظر تھی جو صحابہ کرام پہ پڑی۔ حضرات گرامی، اس کے بعد پھر بے چینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی گئی، پریشانی اللہ کے نبی کی بڑھتی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے پاس پانی کا ایک ٹب رکھا ہوا تھا، کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے، کبھی ہاتھ کو چہرے پہ پھیر لیتے، کبھی چادر سر پہ ڈال لیتے، کبھی چادر کو سر سے نکال لیتے۔ اللہ کے نبی کی بے چینی اور اضطراب کی حالت کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، وا کرب ابتا، وا کرب ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ پیارے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ، لیس علی ابیک بعد کرب بعد ھذا اليوم، لیس علی ابی کی کربن بعد ھذا اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا جان کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، یہ آج کی تکلیف تیرے ابا جان کے لیے یہ آخری تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، چاشت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا، پیارے نبی کا سر حضرت عائشہ کے گود میں تھا، ادھر سے حضرت عائشہ کے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں
مسواک کی کاڑی تھی وہ چبا رہے تھے، مسواک کر رہے تھے، پیارے نبی کی نظریں، پیارے نبی کی نگاہیں مسواک پر جم گئی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی مسواک کو بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، مسواک کو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اس حالت میں حضرت عائشہ سمجھ گئی، وہ مسواک لی اور حضرت عائشہ اپنے منہ سے خوب نرم کیا چبا کے اور اللہ کے نبی کو دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنے اچھے انداز میں اللہ کے نبی نے مسواک کی، انتقال سے پہلے گویا کہ صحت کے حالت میں کر رہے ہیں۔ اور فخر سے ہوں، حضرت عائشہ کہا کرتی تھی یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اللہ کے نبی میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے ملا آخری اوقات میں۔ تو علماء اکرام کہتے ہیں مستحب ہے اگر انسان کو خبر ہو جائے کہ اشارے مل جائے تو انتقال ہونے سے پہلے مسواک کر کے جسم کو صاف کر لینا چاہیے۔ حضرات گرامی، وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظریں چھت کی طرف گئی، آسمان کی طرف گئی۔ چھت کسے کہتے ہیں؟ گھر کا اوپر کا حصہ چھت کہتے ہیں۔ چھت کی طرف اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ۔ انتقال ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے موت کی سختیاں حق ہیں، موت کے وقت بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر پیارے نبی زبان سے کچھ بول رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا بول رہے تھے؟ آواز نہیں آ رہی تھی، میں کان لگا کے سنی، پیارے نبی کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، احسان کیا، اکرام کیا، ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی ملا دے، یعنی پیغمبروں کے ساتھ، یعنی صدیقین کے ساتھ، یعنی شہیدوں کے ساتھ، یعنی صالحین کے ساتھ، اللہ میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ مجھے بھی ملا دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، پیارے نبی اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے، ہاتھ اونچا کیے، پھر کہنے لگے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے تجھ سے ملاقات فرما۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے جدا ہو گئی، اللہ کے نبی کی انگلی اور آپ کا ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے گر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی تھی، مدینے کی گلی گلی مسکرا رہی تھی، لیکن جس دن اللہ کے نبی ہم سب کو چھوڑ کے رخصت کر کے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، مدینے کی گلی گلی اندھیری ہو گئی، مدینے کی گلی گلی تاریک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حدیث میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دفن کر کے آ گئے، مٹی ڈال کے آ گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تکلیف کے الفاظ کو ان الفاظ میں ظاہر کیا، کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم مٹی ڈال کے آ گئے، تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا۔ پھر تکلیف کے ان الفاظ کو حضرت فاطمہ اپنے جذباتی الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں واہ ابتا جنت الفردوس مأواہ، واہ ابتا الی جبریل ننعا، واہ ابتا اجاب ربا دعا۔ اے میرے ابا جان، رب العالمین کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ چلے گئے، اے ابا جان جنت الفردوس کے تم حقدار بن گئے، اے ابا جان تم جانے کے بعد جبرائیل گھر کو آئیں گے، میں بتاؤں گی جبرائیل کو اب میرے ابا ہمارے گھر میں محفوظ باقی نہ رہے، وہ چلے گئے۔ فاطمہ کے جذباتی الفاظ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد۔ دنیا میں
اگر کسی کو بقا ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ہمیشہ مل جاتی، لیکن جب اللہ کے نبی جو پیغمبروں کے سردار ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں تو پھر کس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، صحابہ میں خبر پھیل گئی، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے اللہ کے نبی انتقال ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی اور رہیں گے، دنیا میں باقی رہیں گے، ان موت کی خبر حضرت عمر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ صحابہ ڈر گئے حضرت عمر کی ان الفاظ کو سن کر، کوئی بات کرنے کے لیے ڈر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر باہر گئے ہوئے تھے، جلدی جلدی تشریف لائے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، دھاری دار چادر سر سے لے کر پیر تک اڑائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سر سے کپڑا اٹھائے، پیارے نبی کے پیشانی کو بوسہ دیے اور رونے لگے۔ یار غار تھے، جگری دوست تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد صحابہ کے اندر جو کھلبلی دیکھے، حضرت ابو بکر صدیق دیکھا کہ حضرت عمر مانتے نہیں ہیں، اللہ کے ابو بکر صدیق ممبر پر کھڑے ہو گئے مسجد میں، پورے صحابہ ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، وفات پا جائے تو تم دین سے منہ موڑ لو گے، دین کو چھوڑ کے پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیت جب میں نے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ تب حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، لوگوں سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے اب اللہ کے نبی انتقال ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ مرنے والا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت آنے والی نہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغام دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے دین ختم نہیں ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے سے دین رخصت نہیں ہوا، بلکہ قیامت کی صبح تک یہ دین باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جب انتقال ہوئے ان کی گھر کی حالت یہ تھی، گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، بازو پڑوسی کے گھر سے تیل لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو غریبی کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس جنگی لباس زرہ کو رہن رکھ کے 30 سا جو لائے ہوئے تھے۔ یہ غریبی کا عالم تھا، حالانکہ آسمان سے آنے والی وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام لے کر آئی تھی اگر آپ چاہیں احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا کر دے دیں گے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی دولت کو پسند نہیں کیے بلکہ غریبی اور مسکینی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیے۔ آخری بات یہی ہے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے 12 تاریخ کو ہوا، مگر آج کے نادان مسلمان ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن کا دن بنا دیے، خوشیوں کا دن بنا دیے، حلوے کھاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جھنڈے لگاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ کیا جنت اتنی سستی مل گئی انسانوں کو؟ یہ سب خرافات ہیں۔ میلاد النبی کے نام پہ لوگ جو کر رہے ہیں 12 ربیع الاول، یہ اتفاق ہے سارے علماء کا، اللہ کے نبی کے انتقال کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے۔ اسی لیے ہمارے ماں بہنوں کے پاس جو مہینوں کے نام ہیں اس میں آپ غور کیجئے، محرم 13 تیزی 12 وفات بولتے ہیں۔ 12 وفات کا مطلب کیا ہے؟ 12 تاریخ کو پیارے نبی وفات پائے، پیدا نہیں ہوئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سنتوں پر، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ سنتوں سے قریب فرما، بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، شرک کے دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔